اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستو، انسان اپنی زندگی کے اندر بہت دفعہ اپنے مسائل کے اندر ایسے الجھتا چلا جاتا ہے، اپنی زندگی کے اندر ایسے الجھتا چلا جاتا ہے، بیماریوں کے اندر، ڈپریشن کے اندر اس طرح چلا جاتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر، اس طریقے سے کہیں سے بھی اس کو آرام اور شفا نہیں ملتی تو وہ الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ مجھے کہیں کسی بھی دوائی سے مجھے شفا نہیں مل رہی، پھر وہ آتا ہے پڑھائیوں کی طرف، پھر وہ آتا ہے عملیات کی طرف، عاملوں کے پاس جاتا ہے، جگہ جگہ جاتا ہے، پہلے خود سے کوشش کرتا ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، بجائے ڈاکٹر کے جانے کے پہلے ہم خود سے ہی کوشش کرتے ہیں اور ڈاکٹر بنتے ہیں۔ جب شفا نہیں ہوتی، معاملہ ہاتھ سے جانے لگتا ہے، بگڑنے لگتا ہے، پھر ہم ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج آپ کو پتہ ہے کہ اتنا فاسٹ دور ہو چکا ہے، میڈیا کا دور ہے، تو ہمیں تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو فوراً آتے ہیں اور موبائل اٹھاتے ہیں اور اس میں دیکھنا اور سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو پڑھائی، جو وظیفہ ملا ہم نے وہ شروع کر دیا، ایک سے کام نہیں ہوا دوسرا شروع کر دیا، دوسرے سے کام نہیں ہوا تیسرا شروع کر دیا، وہاں سے کام نہیں ہوا کسی اور کو فالو کر لیا، وہاں سے ہمیں شفا نہیں ملی تو کتابیں ہوتی ہیں ہمارے گھر کے اندر، ہم کتابیں اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک کو فالو کریں، کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی ایک بزرگ کے پاس جائیں، یعنی کسی ایک کو فالو کریں، مگر جب آپ فالو کر رہے ہیں پھر اس کے اوپر آپ اعتماد بھی کریں، یقین بھی کریں۔ اپنی طرف سے آپ بہت زیادہ جب پڑھائیاں شروع کرنے لگ جاتے ہیں، جب بہت زیادہ آپ چلے اور وظائف اور بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے، رجعت آتی ہے۔ رجعت کسے کہتے ہیں؟ رجعت کہتے ہیں ریئیکشن کو۔ پھر آپ جو بھی پڑھائی کرتے ہیں ان پڑھائیوں کی ایک روح پیدا ہوتی ہے، ایک روح جب پیدا ہوتی ہے، ایک پڑھائی کی روح پیدا ہوگی، آپ نے وہ ادھوری چھوڑ دی، دوسری کو آپ نے ایکٹیو کر دیا، اس کو آپ نے ادھورا چھوڑ دیا، تیسری پڑھائی کر دی، اس کو آپ نے ایکٹیو چھوڑ دیا۔ اب وہ ایک یوں سمجھو کہ پورا ایک جھنڈ بن جاتا ہے روحوں کا اور ان موکلات کا، ان کا ایک جھنڈ بن جاتا ہے۔ پھر بجائے فائدہ ہونے کے آپ کو پھر نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ جو پڑھائی کرنے لگیں گے، آگے جیسے جانے لگیں گے، آپ کو بجائے فائدے ہونے کے نقصان ہونے لگے گا۔ جیسے ایک مثال ہے نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، ایسے ہی جب آپ ایک ڈاکٹر کی دوائی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، پھر وہ دوائیں بھی جو ہے نا، ہر ایک دوائی جب ایک ٹائم آتا ہے اپنا پھر ریئیکشن دینا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ہمیں پورے وجود کے اندر ریئیکشن، ہمارا جو ہے نا پھر جگر فیل ہو جاتا ہے، ہمارے کڈنی فیل ہو جاتی ہے، ہمارے چہرے پر ورم آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پڑھائیوں کا بھی ہے، لوگ ان کو بہت ہلکا اور ایزیلی لیتے ہیں۔ دوستو، یہ پڑھائیاں جب آپ بہت زیادہ کر لیتے ہیں تو آپ اتنا الجھ جاتے ہیں، پھر آپ معاش میں بھی الجھ جاتے ہیں، پھر آپ بہت سارے مسئلے مسائل کے اندر گھر جاتے ہیں، آپ پھر چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو آج کا موضوع سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے، اگر آپ رجعت کا شکار ہیں، آپ اگر ریئیکشن کا شکار ہیں، تو ایک سورت ہے، سورت عبس، 30ویں سپارے کے اندر ہے سورہ عبس۔ اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے، اول آخر درود شریف 11 دفعہ، 7 مرتبہ پڑھیں، پانی کے اوپر دم کریں، پئیں اور 7 دن تک کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی رجعت بھی ختم ہو جائے گی، آپ کے اوپر جو ریئیکشن ہے، اگر دواؤں کا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اگر پڑھائیوں کا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی عامل کسی چلے کی وجہ سے، یہ ان عامل حضرات کے لیے بھی، انہیں بھی خصوصی طور پر میری اجازت ہے، اگر کوئی عامل حضرات اپنا کوئی چلہ کرتے ہوئے ناکام ہو چکا ہے اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، تو ان کے گھر والوں کو چاہیے اس کے لیے 7 دفعہ سورہ عبس ڈیلی 21 دن تک، یہ عامل حضرات کے لیے ہے، 21 دن تک ان کو پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں۔ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے بفضل اللہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عمل کی آپ سب کو خصوصی طور پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔